Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we'll start talking about partners at the last mile, retailers, banking agents and insurance companies. Last mile سے یہ مراد ہے کہ دیکھیں how to cover the distance, last distance, کہ آپ نے اپنے کلائنٹ تک پہنچنا کیسے. کہ کنونشنل بینکنگ میں آپ کو بتایا، ہم نے کافی پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کنونشنل بینکنگ میں یو ویٹ فار دا کلائنٹس ٹو کم ٹو یو، بٹ ان مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کلائنٹس تک خود سے پہنچا جائے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے اس لاسٹ ڈسٹینس کو کم کیا جائے کہ ان سے قریب تر ہوا جائے. اور وہ اس کے لیے آپ کو جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ریٹیلرز ہیں، بینکنگ ایجنٹس ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں which can help you reduce this last mile, and today we'll start focusing on that. Last time we talked about service company models. Service company models میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں اسپیسیفکلی بینکس اگر وہ آنا چاہتے ہیں اس مارکیٹ میں، تو ہاؤ کین دے میک اے سروس کمپنی، کہ بینک سروس کمپنی بنا سکتے ہیں جس کا ڈسٹنکٹ ایک وہ برانڈ نیم بنا دیتے ہیں. اور ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نئے کسٹمرز جو مائکرو فائنانسنگ کے وہ ڈھونڈتے ہیں، ان کو اپریز کرتے ہیں، ان کے جو لونز ہیں وہ اپروو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لونز کو سروس کرتے ہیں. یہ سب چیزیں وہ کرتے ہیں، اور لیکن جو لونز ہوتے ہیں وہ آپ کی پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ کے اوپر رہتے ہیں. اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کہ سروس کمپنی میں اس کا کافی فائدہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی جو انیشیل اسٹارٹ اپ کاسٹ ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہیں، بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹو obviously پہلے یہ ہے کہ آپ کو ایک الگ سے پورا نیٹ ورک نہیں چاہیے ہوگا، آپ اپنی ٹریڈیشنل نیٹ ورک کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن سیکنڈلی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو جو سروس کمپنی اس کے ریگولیشن سے ڈیل نہیں کرنا پڑے گا، بیکاز اٹ از جسٹ پارٹ آف دا پیرنٹ کمپنی، ان سے ڈفرینٹ نہیں ہے. سو آپ کو جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اور کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل نہیں کرنی پڑیں گی. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافی سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ سروس کمپنیز کے ماڈل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سروس کمپنیز کو سروس کمپنیز ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ الاؤ نہیں کرتے کچھ لوگ سروس کمپنی ماڈلس کو. اینڈ گھانا کی ایگزامپل میں نے دیکھا ہے کہ گھانا میں جب ایکو بینک آیا تو گھانین گورنمنٹ ڈڈ ناٹ الاؤ دیم ٹو اسٹارٹ اے سروس کمپنی، سو دے ہیڈ نو ادر آپشن. سو دے اسٹارٹیڈ فائنینشیل سبسیڈری، اور فائنینشیل سبسیڈری نے جو اسٹارٹ کی. باقی ہم نے دیکھا کہ سروس کمپنی ماڈل اور فائنینشیل سبسیڈریز کی جو ورکنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ سملر ہوتی ہے، اٹ از کوائٹ سملر. لیکن جو چینجنگ آتی ہے، جو ورکنگ تو کافی سملر ہے، لیکن جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل سبسیڈری کے کیس میں آپ کو علیحدہ سے سارے ریگولیشن کے ساتھ کمپلائی کرنا پڑے گا، علیحدہ سے آپ کو کیپٹل ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑیں گی. بٹ ان کیس آف سروس کمپنی یو ڈونٹ ہیو ٹو do that because it is just servicing loans for the main company. کام دونوں کا سیم ہے، اور لیکن اسٹرکچرس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، جس کی وجہ سے جو فائنینشیل سبسیڈریز ہیں اس کی جو کاسٹ ہوں گی زیادہ ہوں گی، اس سروس کمپنیز کی کاسٹ کم ہوں گی. سو اس کے بعد ہم نے کچھ دیکھیں لیسنس فرام ڈاؤن اسکیلنگ وچ آئی ڈسکس ود یو، کہ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بینک آ کے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے مائکرو فائنانسنگ انڈسٹری میں تو ان کو اتنا زیادہ رسک نہیں ہے، بیکاز اب ہمارے پاس بہت سارا ایک نالج آ چکا ہے کہ ہاؤ پیپل اسٹارٹیڈ ان دس انڈسٹری اینڈ ہاؤ دے آر سکسیزفل، اور اگر بیسٹ پریکٹسز ہیں تو وہ کیا ہیں اور کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور ان سب چیزوں کو آپ کیسے لے کے چلیں گے آگے. سو آئی ڈسکس سم آف دوز تھنگس ود یو. So I'll continue with today's lecture. The last one. Convenience is an important word in banking, and nowhere is convenience more important than in the BOP market. There are extreme cases like Ugandan coffee farmers mentioned in previous lectures. So convenience کی ہم بات کرتے ہیں کہ obviously convenience تو everybody likes convenience. آپ اپنی ایگزامپل اگر لے لیں تو اگر ہم بھی کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہیں تو وی وانٹ تھنگس ٹو بی مور کنوینئنٹ. آپ اگر بات کرتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ شاپنگ سینٹرز میں جا کے شاپنگ کرتے تھے، بٹ ناؤ اٹ از مور کنوینئنٹ ٹو سٹ ایٹ یور ہاؤس. آپ اگر انٹرنیٹ پہ چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کو جو پسند آتا ہے وہاں سے آپ بائی کر لیں، اپنے آپ کے گھر آ کے وہ دیے جاتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو میک اے پیمنٹ. اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ سے، وہ بھی کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو میک پیمنٹ ان کیش، یو کین میک پیمنٹ ان کیش. سو کمپنیز
سو ایوری بڈی لائکس کنوینئنس, اور کمپنیز کا یہ فوکس ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپریشن جو اپنے کسٹمرس کے لیے چیزوں کو کنوینئنٹ بنایا جائے, اور جتنا وہ کنوینئنٹ بنائیں گے اتنے ان کے پروفٹس بڑھیں گے, بیکاز کسٹمرز لائک کنوینئنس. So convenience is important word in banking. Banking میں بھی convenience is an important word, and nowhere is convenience more important than in the BOP market. اور convenience اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ BOP market میں تو بہت ہی زیادہ important ہے, because آپ بات دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں پہ دیکھیں ایک چیز تو موجود ہے, اگر ان کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں تو اگر یہ اپنے ایک اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیں, اپنے اگر کوئی بزنس ہے چھوٹا موٹا بھی, تو اگر وہ بینک اکاؤنٹ کھول لیتا ہے اور اپنے سیونگز بینک میں رکھتا ہے ایک اپنی کیش فلو اکاؤنٹ, تاکہ بینک کے پاس کوئی پروف آ جائے, وہ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کر سکتا ہے, بٹ دے ڈونٹ, بیکاز دیٹس دا اونلی وے آف لائف, دے نو ہاؤ ٹو ڈو تھنگس. تو ان کے لیے کنوینئنس بڑی امپورٹنٹ ہے, اور مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز سکسیزفل بہت جو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے رہے ہیں کہ they made things very convenient for these people. انفارمیلٹی بہت لے آئے سب سسٹم کے اندر, اور جہاں پہ آپ کو کولیٹرل کی ضرورت تھی وہاں پہ سٹارٹ کیا جاتا ہے گروپ گارنٹی سے, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ مائکرو فائنانسنگ میں جو آپ کی جو ہاؤسنگ فائنانس ہے اس میں کیسے بجائے اس کے کہ مورگیج دی جائے پورے گھر کے لیے, اف یو وانٹ ٹو میک اے فیو رومز یو کین گیٹ اے لون فار 1 to 3 years, اینڈ جو آپ ایز اے کولیٹرل لیں گے وہ کافی انکنوینشنل قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں. یہ سب کہنے کا مطلب ہے کہ کنوینئنس از مور امپورٹنٹ ان دا BOP مارکیٹ. BOP مارکیٹ کے میں جو مارکیٹ کسٹمر ان کے لیے کنوینئنس بہت امپورٹنٹ ہے. دیر آر ایکسٹریم کیسز لائک دا یوگانڈن کافی فارمرز مینشن دا پریمیس. یوگانڈن کافی فارمرز کی میں نے بات کی تھی, تو وہ اگر ان کو جو ٹرانزیکشنز کرنی پڑتی تھی, جو اپنی وہ سیلنگ کرتے تھے, دے ہیو ٹو ڈو اٹ, ان کو گاؤں سے کافی آگے تک آنا پڑتا تھا, اور راستہ کافی سنسان تھا, اور کافی لوگ اوبیسلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو آتے ہوئے لے کے آتے تھے وہاں سے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈاکو وغیرہ ہیں وہ راستے میں کافی سارے ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے, اور کافی سارا ان کا لاس ہوتا تھا. سو یہ ایکسٹریم ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. وہ پٹ دیئر لائفز ایٹ رسک آن دا لانگ روڈ بٹوین بینک اینڈ دیئر ولیج, کہ ان کے ولیج اور بینک کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ تھا کہ ان کو اگر وہ بینک سے کچھ لینے کے لیے پیسے جاتے تھے تو ان کی تو obviously لائف ایٹ اسٹیک آ جاتی تھی. اور ساؤتھ ایشین وومن whose custom discourage them from leaving their homes, اور اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں, اگر ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, وہاں پہ ہمارے یہاں جو کسٹم ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں پھر کافی مشکل بنا دیتی ہیں ایسے لوگوں تک پہنچنا جن کو ہم سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, جو ایک اچھے کسٹمر بن سکتے ہیں, جن کو اس چیز کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہوتے. The challenge of providing convenience is that conventional bank branches are too expensive to put in every low-income neighborhood and village. The volume of business at such business branches does not justify the upfront investment and perhaps even the running costs. So دیکھیں, the challenge of providing convenience is that conventional bank branches are too expensive to put in every income neighborhood and village. دیکھیں جو کنونشنل بینک برانچز ہیں وہ obviously پروفٹس کے لیے بنتی ہیں, اور اگر ایک ایسا ایریا جہاں پہ اتنے ڈپازٹس ہی نہیں دے پا رہے لوگ, تو وہاں پہ اٹ از ویری ہارڈ ٹو جسٹیفائی آن انپروفیٹیبل برانچ. اور یہ ہوتی بھی کافی ایکسپینسو, بیکاز دیکھیں کہیں برانچ بنتی ہے تو obviously اس پہ بریک اینڈ مارٹر برانچ بنتی ہے, اس پہ خرچہ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو کوالیفائڈ اسٹاف چاہیے ہوتا ہے, اس پہ خرچہ ہوتا ہے, اینڈ سیکورٹی پہ بھی کافی خرچہ ہوتا ہے. سو دیر آر مینی ایشوز یو ہیو ٹو سی. اس لیے یہ ہر لو انکم نیبرہڈ میں اٹ از ناٹ پاسبل ٹو پٹ ان ایوری لو انکم نیبرہڈ اینڈ ولیج آپ نئی برانچ کھول سکتے. The volume of business at such branches does not justify the upfront investment or perhaps even the running cost. جو volume of business ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے جو جسٹیفائی کر سکے آپ کی اپ فرنٹ انویسٹمنٹ کو, بیکاز یو ہیو ٹو میک اینی بینک ہیز ٹو میک huge upfront investment to open a branch or perhaps even the running cost. اپ فرنٹ انویسٹمنٹ کی بات چھوڑ دیں, آپ کی رننگ کاسٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی, بیکاز آپ کے ورکنگ آپ کو جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ایک رننگ کاسٹ ہوتی ہے جو رن کرنے کے لیے ڈے ٹو ڈے اس کے اخراجات ہیں وہی پورے نہیں ہو سکتے. تو بینکس تو صرف میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ بینک صرف وہیں جاتا ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے
انف ڈپازٹس ملیں گے, ہمیں یہاں پہ انف اپرچونیٹیز ملیں گی کہ ہم اپنی برانچ کو پروفیٹیبل بنا سکیں. اونلی دین دا بینک از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اینڈ بینکس کو جو ان کے پاس ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے, اب وہ بہت عرصے سے آپریٹ کر رہے ہیں ساری مارکیٹ میں, تو دے نو وچ ایریاز ٹو ٹارگیٹ, کہ کون سے ایریاز میں کام کرنا چاہیے, کون سے میں نہیں کرنا چاہیے. اینڈ ان کی نظر ہوتی ہے, اور جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ پروفیٹیبل برانچز بنا سکیں وہیں پہ جائیں. لیکن جو لو انکم نیبرہڈز ہوں گے وہاں پہ تو ایریا ویلیجز ہوں گے, وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے ایک برانچ میں اٹ ڈزنٹ جسٹیفائڈ. اگر اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اب کافی اب آلموسٹ بینکنگ کافی یونیورسل ہو گئی ہے. دور دراز ولیجز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بینک کی برانچز کھل چکی ہیں, لیکن پھر بھی اٹ از ناٹ کورنگ آل دوز ایریاز جو لو انکم ایریاز ہیں, وہاں پہ یہ بینکس جاتے ہی بہت کم ہیں. اینڈ اور وہ ان ایریاز تک پہنچنے, ٹھیک ہے اگر ان ایریاز تک پہنچنا ہے, بینک کی برانچز وہاں تک نہیں پہنچی, دین واٹ ٹو ڈو, کیسے پہنچا جائے ان لوگوں تک اگر برانچز نہیں پہنچ رہی, اور تو واٹ از اندر میکینزم آف ڈوئنگ دیٹ. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ الٹرنیٹیوز, اینڈ مینی کمپنیز ہیو تھاٹ اینڈ implemented this, and let's see how they've done that. As a result, the cost of the last mile or meter has long been one of the greatest barriers to financial inclusion. In the recent years, new models have begun to claim victory over these barriers. So, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بینک صرف وہیں پہ اپنی برانچ کھولتا ہے جہاں انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک پروفیٹیبل برانچ کھول سکتے ہیں. پروفیٹیبل برانچ وہیں پہ ہوگی جہاں لوگوں کے پاس انف پیسہ ہوگا, لوگ انف اپرچونیٹیز اویل کریں گے بینک کی تاکہ بینکس پروفٹ بنا سکے. اونلی دین دا بینک از گوئنگ ٹو ورک دیر, open a branch there, otherwise the bank is not going to open a branch. So اس کا result یہ ہے, the cost of the last mile or meter has long been one of the greatest barrier to financial inclusion. کہ جو cost ہے last mile یا meter کی in BOP market میں پہنچنے کی has been one of the greatest barriers to financial inclusion. یہ سب سے بڑا barrier ہے financial inclusion کا, بیکاز اگر پروفیٹیبل برانچ ایریا میں کھولی نہیں جا سکتی, بینک وہاں پہ جائے گا نہیں, اگر جائے گا نہیں تو لوگوں کو یہ سروسز کیسے ملیں گی. اگر بینک خود نہیں جا سکتا تو بینک کیا کر سکتا ہے, کیسے پہنچ سکتا ہے, پارٹنرشپس کر سکتا ہے, what are the mechanisms of doing that. So we'll see that. In recent years, new models have begun to claim victory over these barriers. ہم ریسنٹ ایئرس کی بات کرتے ہیں تو کافی سارے نئے ماڈلس آ چکے ہیں, نیو ماڈلس have begun to claim victory over these barriers, اور جن کو جو اس بیریئر کو ختم کرنے میں کافی کارآمد ثابت ہو رہے ہیں. Banks develop branchless banking. Retailers and telecom companies decide to become banks themselves or carry out payment transactions. سب سے پہلے دیکھیں بینکس ہیں وہ برانچلس بینکنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں اب کافی جگہوں پہ. اس کے علاوہ ریٹیلرز کی ایگزامپل تو میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ دے چکا ہوں کہ کیسے ریٹیلرز کو جب آپ لے آتے ہیں تو ایک تو لاسٹ مائل آپ کا بہت کم ہو جاتا ہے, اور دوسرا آپ کی آپریشنل کاسٹ ہے وہ کافی کم ہو جاتے ہیں. سو ریٹیلرز کافی اچھا کام کر رہے ہیں سلسلے میں. اینڈ ٹیلی کام کمپنیز ڈیسائڈ ٹو بیکم بینکس themselves, اور جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں وہ ڈیسائڈ کرتی وہ خود یا تو خود بینکس بن جاتی ہیں یا پھر دے کیری آؤٹ پیمنٹ ٹرانزیکشن. پاکستان میں اٹ از ہیپننگ. آپ بات کرتے ہیں ایزی پیسہ, موبی کیش, اینڈ ٹیلینور ہیز اسٹارٹیڈ سمتھنگ لائک دیٹ ایز ویل. سو آل آف دیز, اب دیکھیں کہ یہ ایک لاسٹ مائل کا پرابلم تھا, ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے کہ جو انکلوڈیڈ نہیں تھے فائنینشیل سروسز میں, ان تک پہنچنے کے لیے ریٹیلرز آئے ہیں اس ڈسٹینس کو ختم کرنے کے لیے. برانچلس بینکنگ آئی ہے, اور ٹیلی کام کمپنیز نے بھی اس لیے اگر یہ لاسٹ مائل نہ ہوتا, اگر سب کو فائنینشیل ایکسیس ہوتی تو پھر ہمیں برانچلس بینکنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. دین وی ڈیڈ ناٹ ریکوائر ریٹیل اینڈ ٹیلی کام کمپنیز ٹو کم ان ٹو بینکنگ. بٹ وی نو دیٹ کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار دا بینکس ٹو کریٹ اے برانچ everywhere, because they have to justify the branch on the basis of profits, اور وہ ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا. سو یہ جہاں پہ پھر نہیں ہے تو وہاں پہ برانچلس بینکنگ ہوگی, ریٹیلرز آئیں گے, ٹیلی کام کمپنیز آئیں گی, اور بھی مختلف قسم کے نئے انٹرپرینورز آئیں گے جو اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کی کوشش کریں. In the search for ways to meet clients where they are and when they wish, it helps to ask a simple and perhaps obvious question: who already owns the last mile? دیکھیں, in search for ways to meet clients where they are and when they wish, it helps to ask a simple and perhaps obvious question: who already owns the last mile? So اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں
ان سرچ فار ویز ٹو میٹ کلائنٹس ویئر دے آر, کہ ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر نئے کلائنٹس کو ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں, when they wish, it helps to ask a simple and obvious question, who already owns the last mile. So ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ already last mile ہے کس کے پاس. obviously ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسے آرگنائزیشن ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس already last mile ہے, کہ جن کو ایکسیس ہے ان لوگوں تک, ان کو یوز کر کے آپ بھی ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. among the answers are post offices. یہ پوسٹ آفیسز موسٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور ان کا جو پرپز ہوتا ہے وہ موسٹلی دیکھیں, پرپز تو ان کا پوسٹنگ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ پروفیٹیبل ہوں, لیکن ان کی برانچز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, بیکاز مین ان کا جو پرپز ہے وہ انفارمیشن سینڈنگ فرام ون پلیس ٹو اندر ہے. اور اگر وہ گورنمنٹ نے سیٹ اپ کی پاکستان میں, پاکستان پوسٹ کی جو آپ دیکھیں جو برانچز وہ سب سے زیادہ ہیں, ہر جگہ موجود ہے. ٹی سی ایس ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوگا, ٹی سی ایس صرف وہیں پہ آپریٹ کرے گا جہاں پہ it is profitable to do that. If it's not profitable, TCS is not going to go there, or any other courier company is not going to go there. So post offices جو ہیں اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ they are institutions which are ubiquitous, جو ہر جگہ موجود ہیں, so we can use these. ان کو ایکسیس ہے. اس کے علاوہ سپر مارکیٹس, پاکستان کی کیس میں سپر مارکیٹس سب سے زیادہ نہیں ہیں, لیکن اب آہستہ سے یہ ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے کہ بڑی سپر مارکیٹس بن رہی ہیں, لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ سپر مارکیٹس کی کافی ایکسیس ہوتی ہے, ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. کارنر گروسری سٹورز ایسے ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہر علاقے میں کوئی گروسری سٹور ہوتا ہے, گروسری سٹور والا ہر بندے کے بارے میں بھی جانتا ہوتا ہے, اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, اینڈ کئی دفعہ وہ ادھار بھی دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو کوئی سب چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ورکنگ کیپٹل کئی دفعہ دے رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ کھانے پینے کی اشیاء ادھار پہ دی جاتی ہیں. تو یہ جو کارنر گروسریز ہیں they are important in this context because they have this knowledge. Pharmacies are important because pharmacies are a ubiquitous thing, یہ بھی almost ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. لاٹری ٹکٹ سیلرز پاکستان میں تو نہیں ہے, لیکن یہ جہاں پہ لاٹریز ہیں وہاں پہ کافی ابنڈنٹ ہیں یہ بھی. اینڈ گیس اسٹیشنز, اور اگر ہم گیس اسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آلموسٹ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. Such businesses either have a dense network of outlets or are places low income people already frequent for everyday necessities. دیکھیں یہ جو بزنس ہوتے ہیں ان کا ایک ڈینس نیٹورک آف آؤٹلیٹس, ایک ڈینس نیٹورک ہوتا ہے آؤٹلیٹس کا, and are places low income people already frequent for everyday necessities. اس میں جو ہمارے لو انکم لوگ ہوتے ہیں وہ آلریڈی جاتے رہتے ہیں for frequent everyday necessities. Successful example already exist from the past or from other countries. For decades, post office saving banks were the only formal banking outlet in villages and hamlets across much of Africa and Asia. So successful examples already exist کرتی ہیں. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عشروں تک پوسٹ آفس جو تھے, پوسٹ آفس جو گورنمنٹ کے پوسٹ آفس تھے, وہی صرف سیونگ بینکس اویلیبل ہوتے تھے کئی جگہوں پہ, اس لیے کہ جو آپ کا دوسرا سیکٹر ہے وہ جانے ہی نہیں چاہتا اس وقت ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پروفٹ نہ ہو. تو لیکن جو اگر گورنمنٹ کا پرپز ہو یونیورسل بینکنگ کا, تو پوسٹ آفس کو وہ یوز کر کے سیونگ بینکس اوپن کرتے ہیں. تو کافی عرصے تک ایسے ہی ہوا ہے کہ صرف پوسٹ آفسز بینکس ہوتے تھے جو دور دراز ایریاز میں ہوتے تھے, اس کے علاوہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا جو جن کو ایکسیس تھے ان لوگوں تک. بٹ دا اونلی فارمل بینکنگ آؤٹلیٹس ان ولیجز اینڈ ہیملیٹس across much of Asia and Africa and Asia. And in the developed world, supermarkets have long partnered with banks as ATM locations and checkout counter cash dispensers. اگر ہم ڈیولپ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سپر مارکیٹس ہوتے ہیں. سپر مارکیٹس کی کافی پارٹنرشپ رہتی ہے بینک کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ ATM لوکیشنز ہوتی ہیں. سپر مارکیٹ میں جب لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, پاکستان میں تو اب میٹرو کھل چکی ہے اور جس کی کافی برانچز ہیں. اس کے علاوہ مدینہ کیش اینڈ کیری اور اس طرح کی کافی کیش اینڈ کیریز کھل رہے ہیں جو اب کافی اسپریڈ ہو رہے ہیں کافی آگے پیچھے تک. تو موسٹلی جو جب آپ سپر مارکیٹس میں جاتے ہیں وہاں پہ سپر مارکیٹس میں بہت ساری چیزوں کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. لوگ جب جاتے ہیں تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, کئی دفعہ ان کے پاس شاید پیسے نہ ہوں, کارڈس وغیرہ موجود ہوں, تو وہاں پہ ATM مشینز اکثر بینکس لگاتے ہیں کہ وہاں سے لوگ آسانی سے پیسے نکلوا سکیں. اس کے علاوہ چیک آؤٹ کاؤنٹر کیش ڈسپینسرز وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کاؤنٹر پہ کیش اپنا نکلوا سکتے ہیں یا پھر کاؤنٹر پہ آپ پیمنٹ کرنا چاہیں کارڈ سے تو وہ کی جا سکتی ہے. سو ایک کولیبوریشن سپر مارکیٹس کا ہوتا ہے بینکس کے ساتھ. The challenge is to adopt such models to serve BOP clients in developing countries where institutional infrastructure is still lagging.
اب چیلنج یہ ہے از ٹو اڈاپٹ سچ ماڈلس. اب یہ ڈیولپ ورلڈ میں یہ والے ماڈل موجود ہیں. جو ڈیولپنگ ورلڈ میں چیلنج ہے دیٹ از ٹو اڈاپٹ سچ ماڈلس ٹو سرو بی او پی کلائنٹس. وہ یہ ہے کہ اس ماڈل کو اڈاپٹ کیسے کیا جائے کہ آپ بی او پی کلائنٹس کو سرو کر سکیں ان ڈیولپنگ کنٹریز ویئر انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر از اسٹل لیگنگ. ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں پہ آپ کا انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ابھی لیگ کر رہا ہے, جہاں پہ آپ کے پاس ابھی انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ ساری پرابلمس کو ڈیل کر رہا. If banks piggyback on the investments in locations and customer relationships these businesses have already made, they can reduce the last mile cost to a manageable level. If the banks piggyback on investments in locations and customer relationships these businesses have already made, they can reduce the last mile cost to a manageable level. اگر بینکس یوز کرتے ہیں ان انویسٹمنٹ لوکیشنس کو اور کسٹمر ریلیشن شپس جو ان بزنسز نے آلریڈی بنائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, دین لاسٹ مائل کاسٹ کافی ڈیکریز ہو سکتی ہیں, بیکاز بینکس کو خود سے اپنا کچھ اپنی فزیکل پریزنس یا اپنی ایون برانچز بینکنگ یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے کین یوز دیس پیپل بیکاز ان لوگوں کی ریلیشن شپس ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے ٹو ریڈیوس دس لاسٹ مائل. CGAP analysts argue that branchless banking models reduce costs to serve customers at least by 50%. So دیکھیں کہ branchless banking models یوز کیے جائیں تو آپ کی جو کاسٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ 50% ریڈیوس ہو جاتی ہے. دیٹ از اے لاٹ آف منی, اینڈ اگر اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے سکسیزفلی دین اٹ از اے بلیسنگ and which is possible by using the infrastructure already created by the people who have access to these people. If they are right, an entire market segment previously too costly to serve will soon become viable customers, among them millions of people in rural areas. So دیکھیں if they are right, اگر یہ سی گیپ کے اینالسٹ رائٹ ہیں تو پھر این انٹائر مارکیٹ سیگمنٹ پریویسلی ٹو کاسٹلی ٹو سرو, ایک پورا مارکیٹ سیگمنٹ ہے جو پہلے بہت کاسٹلی تھا سرو کرنے کے لیے, ول سون بیکم وائبل کسٹمرز, وہ بڑی جلدی وائبل کسٹمرز بن جاتے ہیں. امنگ دیم ملینز آف پیپل ان رورل ایریاز, ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے, ملینز آف پیپل جو بہت زیادہ ایسے دیہی علاقوں میں ہوتے ہیں جن کے جہاں پہ کنوینشنل بینکنگ سیکٹر صرف کاسٹ کی وجہ سے نہیں جاتا, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ اپنی برانچز اوپن کریں گے تو ان کی کاسٹ جو ہیں وہ کافی ہائی ہیں, وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی, اتنا بزنس نہیں ہے وہاں پہ, اتنے ڈپازٹس نہیں ہیں کہ ان کو اتنا پروفٹ ہو کہ وہ سسٹینیبلی اس ماڈل کو چلا سکیں. لیکن اگر آپ کی جو کاسٹ ہے وہ 50% کم ہو جاتی ہیں تو دین اٹ اوپنز اے ویو آف نیو اپرچونیٹیز, کہ اگر 50% کاسٹ ہی کم ہو گئی تو پھر آپ ایسی مارکیٹ سیگمنٹس کو سرو کر سکتے ہیں جو پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے بیکاز کاسٹ ان کے لیے بہت ہائی تھی. ماڈرن بینک ریٹیل پارٹنرشپس ریکوائر سپورٹیو بینکنگ ریگولیشنز. Regulators' intense concern with the integrity of security and payment systems makes them leery of arrangements that extend banking relationships onto what they may see as thin ice in terms of both physical infrastructure and the involvement of non-bank third parties whom regulators do not oversee. So اس میں دیکھیں اب بینکنگ کورسپونڈنس, اب ہم آ جاتے ہیں بینکنگ کورسپونڈنس ان برازیل. ہم برازیل کی ایگزامپل آگے اس میں کافی ساری چیزیں دیکھیں گے. سو ماڈرن بینک ریٹیل پارٹنرشپ ریکوائر سپورٹیو بینکنگ ریگولیشن. سو اوبیسلی یہ چیز کرنے کے لیے آپ کو سپورٹیو بینکنگ ریگولیشن چاہیے ہوگا. اگر آپ کو بینکنگ ریگولیشن اس چیز کو الاؤ نہیں کر رہا تو اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل. اگر الاؤ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, تو یہ اوبیسلی لوگوں کو وہ سروس نہیں ملے گی, تو انفارمل منی لینڈرز کے پاس ہی وہ پورا فیکشن جائے گا بجائے اس کے کہ وہ مین اسٹریم میں آ سکے. Regulators' intense concern with the integrity of security and payment system makes them leery of arrangements. دیکھیے ریگولیٹر کا بڑا انٹینس کنسرن ہوتا ہے کہ جو آپ کا سیکورٹی اینڈ پیمنٹ سسٹم ہو وہ کافی اس میں انٹیگریٹی ہو, لیکن اس کی وجہ سے مسائل بھی آتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ چیز پہ فوکس کر رہے ہیں اور نئی چیزوں کو اوپن ہونے ہی نہیں دے رہے. That extends banking relationships onto what they may seen as thin ice in terms of both physical infrastructure and the involvement of non-bank third parties whom regulators do not oversee. سو بینکنگ کا موسٹلی کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ریٹیلرز جو ہیں وہ تو ریگولیشن میں نہیں آتے. اگر آپ ریٹیلرز کو انوالو کریں اس پریکٹس میں تو اگر وہ ریگولیشن میں بھی نہیں آ رہے تو یہ سسٹم کیسے چلے گا, یہ ایک کنسرن ہوتا ہے ان کا. لیکن اگر بہت زیادہ فوکس ہم اس چیز پہ کریں گے تو پھر ہم وہی بات ہے کہ پھر ہم ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے جن کو اس سروس کی ضرورت ہے اور جن کو یہ سروس پرووائڈ کی جا سکتی ہے, لیکن
آپ نہیں کر رہے بیکاز آف دا ریگولیشن. اور اگر بینکنگ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم پوسٹل سروس کو یوز کرتے ہیں تو پوسٹل سروس تو ہوتی ہی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے اپنا. اگر کوئی بینک پوسٹل سروس ساتھ مل کے ایسی چیز شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ تو پھر بینک کا گورنمنٹ اس کو اوور سی تو کر سکتی ہے, اس لیے کہ جو پوسٹل سروس ہے وہ بھی ان کے انڈر آتی ہے. لیکن اگر آپ کی پوسٹل سروس پہ ایسی نہیں ہے اور بہت بڑا فیکشن ہے جس کو آپ کور نہیں کر رہے, کنونشنل بینکنگ وہاں پہ جانا نہیں چاہ رہی بیکاز کاسٹ آتا ہے, وہ کاسٹ وہ کم کر سکتے ہیں پارٹنرشپس کر کے ریٹیلرس کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ. آپ اس کو اگر لو نہیں کر رہے تو دین آپ اس لاسٹ مائل کو کبھی ختم نہیں کر پائیں گے, جو صرف پاسبل ہو سکتا ہے ود اس کولیبوریشن ود ریٹیلرز, گروسری اسٹورز اینڈ آل کائنڈ آف پیپل. بٹ دس از چینجنگ, لیکن اب یہ چینج ہو رہا ہے. In country after country, regulators are opening up to new technologies and institutional arrangements that assuage for some of their concerns. So اب یہ چینج ہو رہا ہے بیکاز سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس فیکشن تک پہنچا جائے جس کو سروسز نہیں مل رہی, اینڈ دے ریئلی ریکوائر اٹ. اینڈ ہر ملک کی ابھی یہ کوشش ہے کہ وہ اکنامک گروتھ کی طرف آئے. گروتھ تبھی ہوگی جب ان لوگوں کی اپرچونیٹیز, جو چھوٹی موٹی ان کی اپرچونیٹیز ہیں ان کو بڑا کیا جائے, اور جن کے پاس بالکل اپرچونیٹی نہیں اس کے لیے اپرچونیٹی پرووائڈ کی جائے. اینڈ فائنانس پلیز اے ہیوج پارٹ ان اٹ. اور ہر ملک کی یہ خواہش ہے کہ ان کی گروتھ زیادہ ہو, ترقی زیادہ ہو, تو اس کے لیے وہ اپنے ریگولیشن کو اوپن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی نئی ٹیکنالوجیز ایسی آ رہی ہیں, انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ایسے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو سیکیورٹی کنسرنس ہیں, جو ریگولیشن کنسرنس ہیں, ان کو بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. اب دیکھیں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بینکنگ آن لائن نہیں ہوا کرتی تھی, جو لوکل برانچز ہوتی تھی بینکنگ کی ان کے آڈٹ ہوا کرتے تھے, اور ہمیں سال میں شاید ایک دفعہ یا 2 دفعہ پتہ چلتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے اکاؤنٹس ہیں. اور اس سسٹم میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا لوکل بینک مینیجر تھا وہ کافی مس یوز بھی کر سکتا ہے فیسلٹی کو. لیکن ناؤ اٹ از جو بھی بینک میں پیسہ آتا ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو سینٹرلائزڈ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کتنے پیسے آئیں, کتنے پیسے جا رہے ہیں. سو یو کوائٹ اویئر آف آل دیس. سو ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ امپرومنٹ آ رہی ہے, اور اس کو ٹیکنالوجی کو اور انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس جو اب آ رہے ہیں وہ کافی سارے جو کنسرنز ہیں جو ہمارے ریگولیٹرس کے, ان کو فلفل کیا جا سکتا ہے ان کی وجہ سے. The Brazilian banking authorities were among the first to recognize the potential of moving banking transactions beyond bank branches. So Brazilian banking authorities کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو they were one of the first to recognize the potential of moving banking transactions beyond bank branches. So ابھی میں آپ کو بتا چلوں, برازیل از one of the most promising developing economies. یہ برکس کا حصہ ہے جس میں برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ آتے ہیں. دیز آر دا فیوچر اپ کمنگ اکانومیز جو اب زیادہ گرو کر رہی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ فیوچر ان کا ہوگا. تو دیکھیں برازیل نے کافی انیشیٹوز ایسے لیے ہیں جس کی وجہ سے کافی جو ان کے لوگ پاورٹی میں تھے یا بہت نیچے سے جو پاورٹی سے نکلے. سو ون آف دا مین ریزنز از, اٹ از ناٹ دا اونلی ریزن بٹ دس تھنگ ریئلی ہیلپڈ, جس کے میں انہوں نے سب سے پہلے یہ ملک تھا جس کے اتھارٹیز نے فیصلہ کیا to recognize the potential of moving banking transactions beyond bank branches. اور جتنا یہ لیٹ ڈیسیجن کیا جائے گا اتنا لیٹ جو لوگ آپ کے باٹم آف دا پیرامڈ میں پھنسے ہوئے اتنا لیٹ وہ لوگ اس پہ سے نکل پائیں گے اور مین اسٹریم کا حصہ بن پائیں گے. In 2001, regulatory innovation, the banking correspondent model has quickly and radically transformed access to financial services in Brazil and is being taken up across Latin America and even in India. دیکھیں the 2001 regulatory innovation, 2001 میں انہوں نے regulatory innovation کی. The banking correspondent model has quickly and radically transformed access to financial services in Brazil and is being taken up across Latin America and even in India. تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ان کا ماڈل تھا وہ بڑی جلدی جو انہوں نے بینکنگ کورسپونڈنگ ماڈل بنایا کہ جس میں انہوں نے برانچ لیس بینکنگ کو سپورٹ کیا, اور انہوں نے جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں ان کو بینک برانچز سے کے آگے لے کے گئے, ریٹیلرز کو اجازت دی گئی اور باقی سب لوگوں کے وہ بھی اس میں اس کا حصہ بن سکے. کوئکلی اینڈ ریڈیکلی ٹرانسفارمڈ ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز ان برازیل. اس نے بڑی جلدی اور کافی اس پہ جلدی اس نے ٹرانسفارم کر دیا ایکسیس ٹو فائنینشیل مارکیٹس برازیل. ٹرانسفارم ایسے کیا کہ وہ آبویسلی ایسے لوگ جن کو سروس اویلیبل نہیں تھی پہلے ان کو اویلیبل ہوگی, اینڈ از بین ٹیکن اپ اکراس لیٹن امریکہ. لیٹن امریکہ میں بہت سارے ملکوں نے اب ان کو اس سروس کو ان سے دیکھا ہے اور انہوں نے بھی اس کو اپلائی کیا, اینڈ ایون ان انڈیا. اور اب ایون انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا میں بھی یہ اب ریگولیٹری انوویشن آ چکی ہے. Brazil's
banking correspondent regulation allows banks to create agreements with retailers to act as their agents. تو جو برازیل کا بینکنگ کورسپونڈنگ ریگولیشن تھا اس نے الاؤ کیا ان کے بینکس کو ٹو کریٹ اگریمنٹس کہ وہ اگریمنٹس کر سکیں ود ریٹیلرز کے ساتھ ٹو ایکٹ ایز دیئر ایجنٹس کہ وہ ان کے ایجنٹس کے طور پر کام کریں. Any enterprise can act as an agent to one or several banks and provide basic banking services such as opening accounts, taking deposits, making withdrawals and paying bills. So any enterprise can act as an agent to one or several banks. کوئی بھی انٹرپرائز ہے وہ ایجنٹ بن سکتی ہے کسی ایک بینک کا یا کئی بینکس کا. اس میں کوئی وہ بھی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ صرف ایک بینک کے بن سکتے ہیں, آپ جتنے مرضی چاہیں بینکس کے ریپرزینٹیوز بن سکتے ہیں. اینڈ پرووائڈ بیسک بینکنگ سروسز, اور بیسک بینکنگ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ایز اوپننگ اکاؤنٹس, اکاؤنٹ اوپن کروانے کی, ٹیکنگ ڈپازٹس لے سکتے ہیں, میکنگ ودرالز, اگر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں پیسے ودرا کرنا چاہتے ہیں تو میکنگ ودرالز, اینڈ پیئنگ بلس, اگر بل پے کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ تو بل پے کرنے میں بھی آپ ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں. After the banking correspondent regulations, access to basic financial services in Brazil leapt 89% in just 6 years. So اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 89% is a huge number. And میں نے آپ سے کچھ لیکچرز میں پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کافی سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ بینکنگ سروسز کے ایکسیس ہے ہی نہیں. اسپین میں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا تھا ہے, لیکن اس کے علاوہ کافی سارے ایسے ملک میں جہاں پہ کافی یہ مسئلہ آتا ہے. تو وہ زیادہ مسئلہ اسی وجہ سے ہے کہ جو لاسٹ مائل ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور جو ہمارے کنونشنل بینکس ہیں وہ برانچز صرف وہاں پہ اوپن کرتے ہیں جہاں پہ ان کو پروفٹس ملتے ہیں, جہاں پہ نہیں ملتے, جہاں پہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں برانچز کو, وہاں پہ نہیں کریں. سو اگر کاسٹ کو ڈرامیٹکلی کٹ کر دیا جائے بائی گیونگ دا آپشن کہ ریٹیلرز یا اور لوگ جن کو ایکسیس ہے ان لوگوں تک, ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ بینکنگ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر سکیں, تو یو کین میک ہیوج ڈفرینسز. جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آفٹر دا بینکنگ کورسپونڈنٹ ریگولیشنز ایکسیس ٹو بیسک فائنینشیل سروسز ان برازیل لیفٹ 89%. صرف 6 سال میں جو بیسک فائنینشیل سروسز تھی برازیل میں وہ 89% تک پہنچ گئی. Ordinary Brazilians from small jungle towns to Sao Paulo's crowded favelas are transacting through 95,000 agents including supermarkets, lottery kiosks, pharmacies and post offices. So اس میں دیکھ لیں کہ جو ordinary Brazilians تھے جن کو ایکسیس ہی نہیں تھی اس سروس تک, وہ اب دیکھیں اسمال جنگل ٹاؤن سے مراد ہے کہ بہت ایسے ٹاؤنس جہاں پہ بینکس کی برانچز تو ہیں ہی نہیں, ان کا تصور ہی نہیں ہے. تو ساؤ پولوز کراؤڈڈ فیویلاز, جو ساؤ پولوز کے سلمز ہیں وہاں پہ آر ٹرانزیکٹنگ تھرو 95,000 ایجنٹس, 95,000 ایسے ایجنٹ ہیں بینکس کے جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. انکلوڈنگ اس کے اندر دیکھیں تو سپر مارکیٹ سب سے پہلے آتی ہیں کہ سپر مارکیٹس برازیل میں کافی جگہوں پہ اویلیبل ہیں, اور سپر مارکیٹس ہیں, لاٹری کیوسک ہیں برازیل میں, lotteries are very common, اور لاٹری کیوسک بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, فارمیسیز اینڈ پوسٹ آفیسز. سو دیکھیں بیکاز آف دس ریگولیٹوری چینج, ریگولیشن جب چینج ہوا تو برازیل میں یہ سب کچھ پاسبل ہو سکا, ادروائز اٹ واز جسٹ ناٹ پاسبل. اور اتنی جلدی صرف 6 سال میں 89% جو برازیلین ہیں ان کو بیسک فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر دی گئی. اینڈ دس واز نیور پاسبل. دیکھیں یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ کنونشنل بینکنگ کوشش کرتی کہ وہ ہر جگہ پہ برانچ اوپن کرے اور ان لوگوں تک ایکسیس حاصل کر سکے. سو اٹ واز جسٹ ناٹ پاسبل. اور ہم نے دیکھا کہ برازیل نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ اتنا سکسیزفل ان کے لیے ثابت ہوا کہ اس کے بعد لیٹن امریکہ میں پورے ماڈل فالو کیا جا رہا ہے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انڈیا بھی ابھی ماڈل فالو کر رہا ہے. The central bank estimates that majority of banking transactions are now conducted through banking agents. At least 13 million new saving accounts have been opened. So central bank نے یہ estimate کیا, obviously جو ان کے regulator ہیں central bank برازیل کے, they estimated the majority of banking transactions are now conducted through banking agents. کہ اب جو majority banking transactions ہو رہی ہیں وہ banking agents کے through ہو رہی ہیں. بینک سے زیادہ اب جو banking transactions ہو رہی ہیں وہ banking agents کے through ہو رہی ہیں. So this gives you an indication کہ
کہ جو آپ کا ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم تھا وہ اتنے بڑے مارکیٹ فیکشن کو سروے نہیں کر رہا تھا. اور ود دا انکلوژن آف ریٹیلرز ہاؤ دس ہیز ڈرامیٹکلی چینج کہ آپ کی جو بینک کی برانچز ہیں دے آر ناٹ سروسنگ مینی پیپل, اتنے لوگوں کو وہ سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے جتنی اب بینکنگ ایجنٹس کے تھرو ہو رہی ہیں. جو میجورٹی آف بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں وہ اب کنڈکٹ ہو رہی ہیں بینکنگ ایجنٹس کے تھرو, سپر مارکیٹس کے تھرو, ریٹیلرس کے تھرو, فارمیسیز کے تھرو, ان کے تھرو اب جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں. ایٹ لیسٹ 13 ملین نیو سیونگ اکاؤنٹس ہیو بین اوپنڈ, اور 2001 میں جب یہ ریگولیشن آیا تھا اس کے بعد سے 2007 تک کے ہم ریکارڈ دیکھ رہے ہیں 13 ملین, 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے تو اندازہ کر لیں گے 13 ملین نئے سیونگ اکاؤنٹس کھلے ہیں. اور یہ جو سیونگس ہیں یہ ساری بینکنگ سسٹم میں آئی ہیں اور ان سیونگس کو پھر آگے یوٹیلائز کیا گیا ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو پھر مختلف بزنسز کو دیا گیا ہے جس پہ اوبیسلی بزنسز کو وہ کیپٹل ملا ہے جن کو ریکوائرڈ ہوتا ہے گرو کرنے کے لیے. سو نو ڈاؤٹ بینکنگ بائی برنگنگ دس ریگولیشن Brazilian government has contributed a lot to economic growth of Brazil because ایسے لوگ جو اب اس پورے سسٹم کا حصہ ہی نہیں تھے وہ اس کا حصہ بنے اور اس کی وجہ سے ان کو بھی بہت فائدہ ہوا اور پورے بینکنگ سسٹم کو بھی بہت فائدہ ہوا. The new channels provide a triple win, right? So triple win کیسے؟ Triple win ایسے ہے for retailer, for bank and for customer. Retailers can not only commission for each transaction but also increased foot traffic and sales 30% more in Brazil. سب سے پہلے ہم ریٹیلرس کی بات کرتے ہیں کہ میں نے بھی آپ سے کہا ہے کہ the new channel provides a triple win. Triple win اس طرح کے ریٹیلرس کو بھی اس کا فائدہ ہے, بینک کو بھی اس کا فائدہ ہے اور کسٹمرس کو بھی اس کا بہت فائدہ ہے. سب سے پہلے جو ریٹیلرس ہیں they gain not only commission for each transaction but also increase foot traffic and sales. ریٹیلرس کو کمیشن بھی ملتا ہے ہر ٹرانزیکشن کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیں جو فوٹ ٹریفک ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اب اور سیلز انکریز ہو جاتی ہیں 30% مور ان برازیل. کہ دیکھیں پہلے لوگ ان کے پاس آتے تھے صرف چیزیں خریدنے کے لیے, اب لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں بینکنگ کرنے کے لیے. جب بینکنگ کرنے کے لیے آتے ہیں, جب بندہ کوئی پیسے نکلواتا ہے تو جب وہ اس برانچ میں جاتا ہے تو اس کو اور چیزیں نظر آتی ہیں وہاں پہ, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور چیزیں وہ بائی کر لے, اس لیے کہ بہت آلریڈی وہ وہاں پہ آیا ہوتا ہے تو کوئی اور چیز بھی بائی کر سکتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 30% ان کی سیلز انکریز ہوئی ہیں برازیل میں جسٹ بیکاز آف انکریزڈ فوٹ ٹریفک. ریٹیلرز کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے لوگوں کو آپ اپنے ریٹیل سٹور کے اندر لے کے آئیں, اس لیے کہ جب لوگ آئیں گے چیزیں دیکھیں گے تبھی جب بھی ان کا مائنڈ بنے گا وہ چیزیں بائی کریں گے. سو ریٹیلرز ایک تو ان کو کمیشن مل رہا ہے, اوبیسلی جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کو اس کے اوپر کمیشن ملتا ہے, اینڈ سیکنڈلی جو فوٹ ٹریفک ہے وہ انکریز ہوئی ہے اینڈ سیلز ان کی 30% انکریز ہوئی. سو وٹ ایلس ریٹیلر کین وش فار. ریٹیلرز کو تو اس میں بہت فائدہ, اور آپ خود دیکھ لیں پھر جو آپ کی کنزیومر اسپینڈنگ ہوتی ہے اوبیسلی وہ آپ کی اکنامک گروتھ میں کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتی ہیں. اور ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں, اف وی اسٹارٹ دس کائنڈ آف تھنگ اینڈ دین جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہمارے یہاں اگر ایک تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو ایکسیس مل جائے گی فائنینشیل سروسز پہ جو شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ سسٹم کا حصہ بھی بنیں گے. اینڈ سیکنڈ دوسری بات جو ریٹیلرز ہیں ان کو پروفٹس ملیں گے اور ساتھ ان کی سیلز بھی انکریز ہوں گی. سیلز کی انکریز ہونے کی وجہ سے کمپنیز کے پروڈکٹس زیادہ بکیں گے. کمپنی کے پروڈکٹس جب زیادہ بکیں گے تو آبویسلی کمپنیز کے پروفٹ زیادہ ہوں گے, وہ نئی فیکٹریز کھولیں گی, امپلائمنٹ انکریز ہوگی. اگین آئی ایم ٹاکنگ لائک جان مینارڈ کینز جو وہی کہتے تھے کہ اسپینڈنگ از بیٹر دین سیونگ. The most influential macroeconomist of 20th century, John Maynard Keynes, and he focused on spending. وہ کہتے ہیں کہ اگر پیسہ اسپینڈ نہ کیا جائے تو وہ پڑا رہے گا, اس کو کوئی فائدہ نہیں. when you spend money تو وہ کافی سارے لوگوں میں جاتا ہے اور چلتا ہے, جس کی وجہ سے کافی اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. So just think about the possibilities we can have because of this in Pakistan. Right, so they also benefit from the brand differentiation that partnership with a well-known bank can offer. Financial institutions gain access to a new customer base that brings additional revenue streams without enormous capital investments. اس کے علاوہ they also benefit from the brand differentiation that the partnership with a well-known bank can offer. So obviously جو بینکس ہیں وہ ایکسیس تو ان کی ہر جگہ موجود نہیں ہوتی, لیکن بینکس آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایڈورٹائز کرتے ہیں, دے آر ویری نون برانڈس, اور جب برانڈ ڈفرینسیشن ان کے پاس آتی ہے پارٹنرشپ کی وجہ سے ود اے ویل نون بینک, ریٹیلرز کو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے.
اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کین ایکسیس ٹو اے نیو کسٹمر بیس دیٹ برنگس ایڈیشنل ریونیو اسٹریمز وداؤٹ انارمس کیپٹل انویسٹمنٹ. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایکسیس ملتی ہے نئے کسٹمرز تک, کسٹمر بیس تک, دیٹ برنگس ایڈیشنل ریونیو اسٹریمز. اوبیسلی ان کے لیے نئی ریونیو اسٹریمز آ جاتی ہیں وداؤٹ انارمس کیپٹل انویسٹمنٹ. اس کے لیے انہیں برانچ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور کوئی انہیں انارمس کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑی. اینڈ دے جسٹ ہیو ٹو ٹرین دی ریٹیلرز اینڈ دین دے کین گیٹ اسٹارٹیڈ. According to banking authorities of Peru, which introduced the banking correspondent model in 2005, a bank branch cost roughly $200,000 to set up, while an agent costs just $5,000. So just think about the cost difference. Just think about the cost difference. It's just staggering. تو جب پیرو میں جو اتھارٹیز, جو بینکنگ اتھارٹیز نے دیکھا which introduced the banking correspondent model in 2005, انہوں نے 2005 میں بینکنگ کورسپونڈنٹ ماڈل پیرو میں اسٹیبلش کیا. اب بینکنگ برانچ کاسٹ رفلی $200,000 ٹو سیٹ اپ. سو $200,000 ٹو سیٹ اپ, 2 کروڑ اگر ہم پاکستانی روپیز کی بات کرتے ہیں یا $2 لاکھ چاہیے ہوتے ہیں ایک بینک برانچ کو سیٹ اپ کرنے پہ. while an agent cost just $5,000, and even پاکستان کے کیس میں کاسٹ شاید اس سے بھی کم ہو جائے. لیکن just see that staggering difference. We require this thing and we don't have this thing in Pakistan, but see اور آپ ایک چیز دیکھ لیں گے, اتنا بڑا اگر کاسٹ ڈفرینس آ رہا ہے, اگر صرف 5,000 خرچہ ہے تو کتنے زیادہ لوگوں کو یہ سروس پرووائڈ کی جا سکتی ہے. وہی بات ہے, پاسبلٹیز, اپرچونیٹی, دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی, لیکن اٹ از اونلی پاسبل اگر ہمارا بینکنگ ریگولیشن ہمیں اس چیز کی اجازت دے. In Pakistan, the estimate is that an agent would cost $1,400 to establish. So just think, $200,000 to set up a branch, $1,400 to establish an agent, just $1,400. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو 1 لاکھ, اس میں 1,40,000 پہ آپ کا لگے گا. That's it. While a bank branch costs over 40,000, یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جو ایک بینک برانچ کی کاسٹ آ رہی ہے that is 40,000. کمپیریٹیولی جو اتنا ایکسٹریم ڈفرینس پیرو میں اتنا نہیں ہے, لیکن پھر بھی اٹس اے لاٹ آف ڈفرینس. اور یہ جو نمبر ہے یہ بھی تھوڑا ہائی ہے, اس سے بھی کم ہمیں کاسٹ پڑیں گی جو اگر پاکستان میں ہو. ان پیرو the cost of a transaction at an agent's .32 is far below the cost of the same transaction at a branch. So جو ایجنٹ پہ کاسٹ آف اے ٹرانزیکشن ہے پیرو میں وہ $0.32 آ رہی ہے, اور جو برانچ میں کاسٹ آف اے ٹرانزیکشن ہے $0.85. سو یہ چیزیں جب اتنی ریڈیوس ہو جائیں گی تو پھر تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہیں. اینڈ کلائنٹس گین کنوینئنس دے نیڈ پلس دا کمفرٹ آف ڈیلنگ ود ریٹیلرز دے آلریڈی نو اینڈ ٹرسٹ. دیکھیں کلائنٹس, فائنلی ہم کلائنٹس کی بات کرتے ہیں تو کنوینئنس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ اس لاسٹ مائل کو کیسے ختم کیا جائے, بیکاز دیز پیپل وانٹ کنوینئنس, اور ان کو وہ کنوینئنس مل جاتی ہے جو ان کو ریکوائر ہوتی ہے, پلس دا کمفرٹ آف ڈیلنگ ود ریٹیلرز دے آلریڈی نو اینڈ ٹرسٹ, اور پلس وہ ان نون لوگوں سے ڈیل نہیں کر رہے ہوتے. بینک برانچز میں کئی دفعہ لوگ جاتے ہوئے بھی لڑتے ہیں جو باٹم آف دا پیرامڈ کے ہوتے ہیں, بیکاز وہ کئی دفعہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دیز انسٹیٹیوشنز آر جسٹ ناٹ فار اس, دیز آر فار ویلتھی پیپل, ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں وہ سیونگ کرنے چاہیں. اینڈ یہ مسکنسیپشن کی ہوتی ہے کئی دفعہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو اکاؤنٹ کے لیے ہمیں کوئی منیمم بیلنس چاہیے ہوگا, یا پھر ہمیں فیس وہ چارج کریں گے جو ہم شاید پے نہ کر سکیں. سو ایسی کافی چیزیں مسکنسیپشنز ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ ریٹیلر سے سروس پرووائڈ کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں, جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے, اور وہ آسانی سے ان لوگوں کو یہ چیز سمجھا بھی سکتا ہے. شاید بینک اپنی ایڈورٹائزنگ کے تھرو وہ چیز ان تک نہ پہنچا سکتے ہیں جو ایک ریٹیلر ان کے ساتھ کام کر سکتا ہے, وہ باقی لوگوں کے لیے شاید پاسبل نہ ہو, بینکس کے لیے خاص طور پہ. The banking correspondent regulations of Brazil are being copied through Latin America, including Colombia, Mexico and Peru. So ہم نے دیکھا کہ پیرو نے بھی سٹارٹ کر لیا. جو بھی بینکنگ کورسپونڈنٹ ریگولیشن تھا برازیل کا وہ کولمبیا کاپی ہوا ہے, کولمبیا میں بھی, میکسیکو میں بھی اور پیرو میں بھی. اوبیسلی یہ لیٹن امریکہ میں کنٹریز آتی ہیں جو ایک ہی بر اعظم میں گٹھے ہیں, تو انہوں نے جب دیکھا کہ برازیل میں یہ چیز اتنی سکسیزفل ہو رہی ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. تو
تو اس میں دیکھیں کولمبیا نے یہ اسٹارٹ کر لیا, اس کے بعد میکسیکو اینڈ پیرو اینڈ فردر افیلڈ کینیا جو افریقہ میں ہے ان سے دور ہے, لیکن دے اسٹارٹڈ دا سیم تھنگ. انڈیا, South Africa with adaptation to local circumstances. So again, it's not happening in Pakistan, and we need to think about this. And اگر یہ چیز ہم کرتے ہیں تو that can contribute a lot to our economic growth and prosperity of many people. But this is a decision for government to take. But now as you understand the dynamics of this, اور اگر آپ کو موقع ملے تو do rally for this, do support this issue and try to force the government to come up with this regulation, because government جو ریگولیشن بناتی ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں, اور اگر ایسی کوئی چیز کر کے ہمیں ہماری اکنامک گروتھ انکریز ہو سکتی ہے, لوگوں کی پرابلمس ختم ہو سکتی ہیں, تو so you should it should be done. Not all adaptations are fully successful, however. دیکھیں جو اڈاپٹیشنز ہیں وہ ساری, ہم ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری اڈاپٹیشنز فلی سکسیزفل ہو جائیں, اور اس میں کچھ پرابلمس بھی آتے ہیں. سو لیٹس سی سم پرابلمس. انڈیاز بینکنگ کورسپونڈنٹ ریگولیشن allows only non-profit MFIs and post offices to become banking agents. سو انڈیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ریٹیلرز کو ابھی تک اجازت نہیں دی گئی, صرف نان پروفٹ ایم ایف آئیز, جو نان پروفٹ ایم ایف آئیز ان کو اجازت ملی ہے یہ کام کرنے کی. ان سیکنڈ پوسٹ آفیسز ٹو بیکم بینکنگ, پوسٹ آفیسز کو ملی. پوسٹ آفیسز جو ہیں وہ obviously گورنمنٹ کے اپنے ہی ہوتے ہیں. تو میں نے آپ سے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ پوسٹ آفیسز سیف ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہت بڑے لیول پہ ایسی چیز کی جائے تو پاسبل نہیں ہوگا اس کو ہینڈل کرنا, تو پوسٹ آفیسز تو اور یہ ہے کہ جو بینکنگ انسٹیٹیوشن ریگولیشن کے انڈر آ رہے ہیں, اور جو یہ ریٹیلرز ہیں وہ تو ریگولیشن کے انڈر نہیں آتے بینک کے, تو اگر وہ ریگولیشن کے اندر نہیں آتے تو کیسے اس چیز کو وہ حل کریں گے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پوسٹ آفس کے جو پوسٹ آفس ہے وہ تو آلریڈی گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, تو اگر آپ ان کو بینکنگ ایجنٹ بنا دیتے ہیں تو پھر ریگولیشن والا مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے, بیکاز یہ ہے ہی گورنمنٹ کے انڈر. سو انڈیا از کمنگ ان دس ٹریٹری ویری کوشیسلی آ رہے ہیں, اور فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ ریٹیلرس کو بھی اس کی اجازت دے دی جائے اور وائڈ کر دیا جائے سارے فریم ورک کو. رائٹ, سو اگین صرف انڈیا نے صرف نان پروفٹ ایم ایف آئیز اور پوسٹ آفیسز کو اجازت دی ہے بینکنگ ایجنٹس بننے کے لیے, جس کی وجہ سے وچ کلوزز آف دا پاسبلٹی آف الائنس بٹوین بینکس اینڈ ریٹیلرز ایون ایز اٹ ڈسکریجز نان پروفٹ ایم ایف آئیز فرام بیکمنگ ریگولیٹڈ انسٹیٹیوشنز. سو دیکھیں تو پھر آبویسلی وہ پاسبلٹی جو الائنس کی ہے بینکس کے درمیان اور ریٹیلر کے درمیان وہ تو ختم ہو جاتی ہیں. ایون ایز اٹ ڈسکریج نان پروفٹ ایم ایف آئیز ٹو بیکم فرام بیکمنگ ریگولیٹڈ انسٹیٹیوشنز, ایون وہ ڈسکریج کرتے ہیں نان پروفٹ ایم ایف آئیز کو کہ وہ ریگولیٹڈ انسٹیٹیوشنز بنیں. سو پاسبلٹیز کم ہو جاتی ہیں, لیکن انڈیا میں صرف نان پروفٹ انٹرپرائزز کو اور پوسٹ آفیسز کو اجازت دی گئی ہے, تو آبویسلی بینک جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی زیادہ لبرٹی نہیں ہے, اتنی زیادہ آپشنز نہیں رہ جاتی کہ وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی کام کر سکیں, ریٹیلرز کے ساتھ کام کر کے لاسٹ مائل کو ختم کر سکیں اور کافی ہر جگہ پہ اپنی بینکنگ سروسز پرووائڈ کر سکیں. The regulation requires agents to locate 10 kilometers or more away from branches, which prevents the model from being used in urban areas. اچھا, اس میں ریگولیشن میں انڈین ریگولیشن میں جو اور چیز آتی ہے, that require agents to locate 10 kilometers or more away from branches, which prevents the model from being used in urban areas. کہ جو آپ کی برانچز ہیں اس سے 10 کلومیٹر اوے آپ کا جو ایجنٹ ہے وہ ہونا چاہیے. require agents to locate 10 kilometer away or more from branches, which prevents the models from being used in urban areas. So اس کی وجہ سے ایک پرابلم آ جاتا ہے کہ اگر آپ انڈیا میں بمبئی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے سلمز موجود ہیں. سلم سے مراد ہے کہ ایسے علاقے جہاں پہ بڑے برے حالات میں غریب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹھیلے وغیرہ لگاتے ہیں, ایسے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. سو بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ سلمز ہیں, اور کافی سارے سلمز جو ہیں وہ ان کے 10 کلومیٹر آگے پیچھے برانچز ہوتی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. وہ جو ٹریڈیشنل برانچز ہیں وہ تو ان کو کر بھی نہیں سکتی ہیلپ, اور ان کو اور ٹریڈیشنل برانچز میں یہ لوگ شاید اس طرح سے جانا جا ہی نہیں سکتے, بیکاز یہ انفارمل لوگ ہیں اور یہ تو نہیں اس طرح سے کر سکیں. تو اگر 10 کلومیٹر میں وہ ہے کوئی آپ کی 10 کلومیٹر کے 10 کلومیٹر کے ایریا میں اگر کوئی برانچ نہیں ہے, اونلی دین یو کین پینیٹریٹ, کین ریکوائر این ایجنٹ بنا سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کی وجہ سے بھی کافی لمیٹڈ ہو جاتا ہے لاسٹ مائل.
Right, so now we will start models of bank retailer relationships. So अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि बैंक और रिटेलर के जो रिलेशनशिप्स हैं उसके किस किस्म के मॉडल्स हो सकते हैं, और ऑब्वियसली जो लोग अब ऑब्वियसली ब्राज़ील में अगर काम हो रहा है, लैटिन अमेरिका में हो रहा है, और हम केनिया में देख रहे हैं काफ़ी जगहों पे आ रहा है, तो किस तरह के मॉडल्स पे काम करें. अगर पार्टनरशिप्स हैं तो उनके क्या डायनामिक्स हैं पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब चीज़ें. विल हैव अ लुक एट दैट. All bank retailer models take advantage of existing point of client contact. They reduce branching costs by avoiding the expense of building and operating these points of contact. Not all models look alike, however. So देखिए जो सारे मॉडल्स में कॉमन चीज़ है वो सबसे पहले देख लेते हैं. All model retailer models take advantage of existing point of client contact. So obviously बैंक रिटेलर के साथ पार्टनरशिप करता इसीलिए है, जो मॉडल है वो रिलेशनशिप इसलिए बनता है कि वो जो रिटेलर का क्लाइंट कॉन्टैक्ट है उसको यूज़ करना चाहता है, एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ क्लाइंट कॉन्टैक्ट, उसका एडवांटेज हासिल करना चाहता है बैंक. दे रिड्यूस ब्रांचिंग कॉस्ट बाय अवॉइडिंग द एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो ऑब्वियसली जो हमने देखा है कि ब्रांचिंग कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करते हैं, किया जा सकता है बाय अवॉइडिंग द एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग. अगर आप बिल्डिंग का एक्सपेंस इसमें जब अवॉइड हो जाता है एंड ऑपरेटिंग दिस पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. देखिए जब बैंक को ना तो बिल्डिंग का एक्सपेंस करना पड़ेगा, ना ऑपरेशंस का ऑपरेट करना पड़ेगा उन सारी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, अगर वो रिटेलर है या फार्मासिस्ट है या कोई इस तरह का और चीज़ जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आपकी जो कॉस्ट है वो ये जो आपकी एक्सपेंस है बिल्डिंग का और ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. नॉट ऑल मॉडल्स लुक अलाइक हाउएवर, लेकिन सारे मॉडल्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते. Different structures facilitate tailoring of risk, return, and responsibility in ways that create incentives for good customer services, growth, and shared profitability. अब देखिए जो different structures हैं इसमें they facilitate tailoring of risk, वो facilitate करते हैं कि risk को कैसे tailor किया जाए, return and responsibility और responsibility को in a way that create incentives for good customer service, ऐसे तरीके से उसको tailor किया जाए रिस्क को, रिटर्न को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिसकी वजह से इंसेंटिव्स बने, ऐसे इंसेंटिव्स क्रिएट किए जाएं रिटेलर के लिए ताकि वो गुड सर्विस कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करें, ग्रोथ के लिए काम करें एंड शेयर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करें. सो देखिए बेसिकली एक प्रॉब्लम तो आपने एक पार्टनरशिप करनी है, लेकिन पार्टनरशिप करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, रिलेशनशिप बनाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, और यहाँ पे फिर इनोवेशन का चांस हो सकता है कि आप किस तरह के इंसेंटिव्स डिज़ाइन करते हैं और किस तरह की आप रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स रखते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह की आप डिफाइन करते हैं. तो ये इंडिविजुअल बैंक्स डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं. A workable model will involve sound solutions to these 4 key challenges. देखिए कोई भी अगर वर्केबल मॉडल होगा बैंक रिटेलर रिलेशनशिप का, उसको इन 4 की चैलेंजेस का सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा. दीज आर द 4 की चैलेंजेस जिसका उनको सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन फ्लो अमंग द बैंक रिटेलर एंड ट्रांजैक्शन पॉइंट एंड कस्टमर. सबसे पहली बात कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा अमंग द बैंक रिटेलर ट्रांजैक्शन पॉइंट एंड कस्टमर. देखिए यू नीड इन्फॉर्मेशन फ्लो बिकॉज रिटेलर के पास जो अकाउंट खुल रहा है वो बैंक का अकाउंट है, और जो ट्रांजैक्शन हो रही है जब इसके पास रिटेलर के पास होती है तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि रिटेलर के पास ट्रांजैक्शन हो गई है, और जो कस्टमर है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, क्या फ़्लो हो रहा है. तो ये फ़्लो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल आसानी से हो सकता है कि जब कस्टमर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है रिटेलर के पास तो वो इन्फॉर्मेशन उसी वक्त बैंक के पास चल जाए, ताकि कोई ऐसे बैड इंसेंटिव्स ना क्रिएट हो जाएं जिसकी वजह से रिटेलर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कस्टमर को कोई नुकसान हो जाए या बैंक को कोई नुकसान हो. सो इन्फॉर्मेशन फ़्लो में आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे then it can become very problematic. Second, cash management and operational risk control. So obviously cash management और operational risk control बड़ा important है कि जो कैश बेसिकली अकाउंट खुलवा के लोग रखवाते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, जो कैश डिस्पर्स हो रहा है वो कैसे मैनेज होगा, ऑपरेशनल रिस्क कंट्रोल है, वो सब आपको बड़ी डिटेल में देखने पड़ेंगे. एम्प्लॉय एंड एजेंट ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स. सो हम पहले भी देख चुके हैं कि ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
امپلائی کی جو آپ کا ہوگا اور جو ایجنٹ ہوگا اس کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ان کو ٹریننگ کر کے وہ سب چیزیں سکھائیں گے جو گڈ, بیکاز دیکھیں جو آپ کا اوبیسلی اس کا جو بھی آپ کا پارٹنر ہوگا یا تو وہ کوئی ریٹیلر ہوگا یا اس طرح کا بندہ ہوگا, تو اوبیسلی وہ کسٹمر سروس میں تو اس کو پتہ ہے, لیکن آپ کو اس کو باقی چیزیں بتانی پڑیں گی. کچھ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں بینکنگ کے وہ بھی اس کو پتہ ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں جب اس کو کلیئرلی پتہ ہوں گی تو وہ آگے کلیئرلی اپنے کسٹمرس کو بھی بتا سکے گا اور وہ آپ کے لیے زیادہ پروفیٹیبل ہوگا. ادروائز اٹ کین بیکم پرابلمیٹک. انسینٹیوز پھر ایسے ہونے چاہیے کہ وہ انسینٹیوز اس سب چیز کو ہیلپ کریں. اگر انسینٹیو صحیح نہیں ہے تو کافی سارے پرابلمس آ سکتے ہیں. امیج اینڈ برانڈنگ کا بھی ایک اس میں ایشو ہے جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. سو امیج اور جو برانڈنگ ہے, سو یو ہیو ٹو ورک آؤٹ آن دیٹ ایز ویل. The complexity of partnership grows with the array of services offered, from relatively simple payment transactions to saving accounts to loan and insurance. So دیکھیں جو complexity ہے وہ آہستہ آہستہ انکریز ہوگی. اگر آپ سمپل پیمنٹ ٹرانزیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ تو بہت سمپل ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ سیونگ اکاؤنٹس کریں تو وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہو جائے گا. اس کا لونز اور انشورنس میں جب آتے ہیں تو پھر وہ اس سے زیادہ کمپلیکس ہو جائے گا. سو ہر لیول کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اسٹریٹجی میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیسے اس کو اسموتھلی انکارپوریٹ کریں. وی ایگزامن 3 مین ماڈلس. ہم جو ایگزامن کریں گے وہ 3 مین ماڈلس ہیں جن کو ایگزامن کریں گے. سب سے پہلے ان اسٹور بینکنگ. ان اسٹور بینکنگ, the financial institution places its own employees on the premises of the retailer. Example, many banks rent space on the premises of larger retailers and supermarkets. So سب سے پہلی بات ہے ان اسٹور بینکنگ میں آپ ایسا کر لیں گے کہ آپ کی ریٹیلر ہوگا, دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن, وہ اپنا ایک امپلائی ان کی پریمیسز پہ لے جائے گا اور جو ریٹیلر ہوگا اور وہ وہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے. تو اس میں آپ اس کو ڈائریکٹلی انوالو نہیں کریں, آپ ان سے بس اسپیس لے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو ان کے پاس جو ان کا انفراسٹرکچر اس کو یوز کر رہے ہیں. مینی بینکس رینٹ اسپیس ان دا پریمیسز آف لارج ریٹیلرز اینڈ سپر مارکیٹس. لارج ریٹیلرز سپر مارکیٹس میں کافی سارے بینک ایسا کرتے ہیں. بینکنگ کورسپونڈنٹس. سیکنڈ ہم دیکھ سکتے ہیں بینکنگ کورسپونڈنٹ ہے. دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن آفر سروسز تھرو ریٹیلر. کسٹمر انٹریکٹس ود ریٹیلرز امپلائی. ایگزامپل, بانکو بردیسکو ورکس ود برازیلین پوسٹل نیٹورک. سو یہ موسٹلی جو ماڈل ہے وہ بینکنگ کورسپونڈنٹ کا چلتا ہے. And finally, retailers become bankers. The retailer leverages its physical space and employees to offer its own financial services. Example, Group Electra of Mexico founded its own bank, Banco Azteca. سو جو ریٹیلر ہے وہ فل فلیج بینک بھی بن سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سارے ریٹیلرز ہیں, ان کو پتا ہے ہمارے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک موجود ہے, ہمارے پاس یہ ہماری کمپیٹیو ایڈوانٹیج موجود ہے اور امپلائیز ہیں, تو ہم ان کے ساتھ فائنینشیل سروسز فل فلیج آفر کر سکتے ہیں. تو گروپ الیکٹریکا میکسیکو فاؤنڈ اٹس اون بینک, بینکو ایسٹیکا. سو ایک ریٹیلر تھا, اس نے اپنا بینکنگ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے پورا بینک بنا دیا. سو دیز آر دا 3 ماڈلس which we have, and in the next few lectures we'll discuss these models in detail. ہم دیکھیں گے کہ یہ ماڈلز کیسے چلتے ہیں اور کیسے ان ماڈلز پہ لوگ کام کرتے ہیں, اس کا کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور مختلف سچویشنز میں مختلف قسم کے ماڈل کیوں یوز کیے جاتے ہیں. سو وی ول فوکس آن دس ان دا نیکسٹ لیکچر. سو ٹوڈے وی سو ہم نے دیکھا کہ جو لاسٹ مائل کا پرابلم ہے اس کو سالو کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ بینکنگ کورسپونڈنگ ریگولیشن جیسے جیسے ملکوں میں آیا تو کیا امپرومنٹس آئے. برازیل کی ایگزامپل ہمارے پاس گلوئنگ ایگزامپل ہے کہ ود ان 7 ایئرز اس نے جو بیسک بینکنگ ہے وہ 89% برازیلینس کو پرووائڈ کی گئی یوزنگ دا بینکنگ کورسپونڈنٹ ماڈل, اور یہ ماڈل کافی سکسیزفل رہا. اس کے بعد یہ بینک ماڈل لیٹن امریکہ میں یوز کیا گیا, ایون انڈیا میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ماڈل آیا ہے. جہاں پہ ماڈل موجود نہیں ہے وہاں پہ اس کے بارے میں سوچنے کی بہت ضرورت ہے, بیکاز لاسٹ مائل اس کی وجہ سے ختم ہوتا ہے, نئے کسٹمر تک ایکسیس ملتی ہے جو ہمارے کنیکشن سسٹم کا حصہ نہیں ہے, اس کا حصہ بنتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری اوور آل اکنامک گروتھ پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. سو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن ٹو میک. اور جن ملکوں میں ابھی ریگولیشن نہیں آیا, دے ہیو ٹو ڈو سم سول سرچنگ, سم تھنکنگ اباؤٹ دس. اور فائنلی ہمیں دیکھا کہ ماڈلز آف بینک ریٹیلر ریلیشن کون سے ہو سکتا ہے. ہمیں دیکھا کہ ایک ریلیشن شپ تو بنانی ہے, اب اس کو کس طریقے سے بنانا ہے یہ ڈفرینٹ طریقوں سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھا کہ بینک اپنا ایک امپلائی کسی ریٹیلر کی پریمیسز پہ رکھ سکتا ہے اور وہاں سے سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے. سیکنڈلی وی سو کہ بینکنگ کورسپونڈنٹ بن سکتے ہیں ریٹیلر, وہاں پہ ہو سکتا ہے. اینڈ فائنلی ادر ایکسٹریم پہ کوئی ریٹیلر ہے تو وہ فلی فلیج بینک بننا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. سو اب نیکسٹ لیکچر میں ہم ذرا ڈیٹیل میں ان تینوں ماڈلس کو دیکھیں کہ ان اسٹور میں اور بینکنگ کورسپونڈنٹ میں, اور اگر بینک فلی ریٹیلر فلی بینک بنتا ہے تو اس میں کیا اس کی امپلیکیشنز ہوں گی اور کیسے سب چیزیں کام کریں گی.
Thank you very much indeed for your time, and hope you had a good time. See you in the next lecture. Allah Hafiz.